جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہے اس کے متعلقات میں عرض کروں گا، کیونکہ مکہ کے مشاہدات میں نے جمعہ پر بیان کر دیے اور وہ بڑا اچھا بیان ہے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی احمد سنگھ فضائل کے نام سے، اور آپ اس کو سن سکتے ہیں، اور وہ سننے والی باتیں ہیں، عمل کرنے والی باتیں ہیں۔ آج میں مدینہ شریف کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے پوری کائنات میں جس بستی کا مقابلہ نہ مکہ کر سکتا ہے، نہ یروشلم کر سکتا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے امت کا، ساری امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ وہ جگہ جہاں پر نبی اقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ جنت کی تو بات ہی ہو گئی، اللہ کا عرش، وہ جگہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اور ہمارے علماء نے بقاعدہ اس پر دلائل دی ہے قرآن سے، وہ کہتے اس لیے کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، اللہ عرش پر رہتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر تشریف فرما ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا مقام ہے، وہاں پر اللہ نہیں، عرش پر اللہ کی تجلیات پڑتی، تجلیات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے عرش پر، جس سے فرشتوں کو سمجھ آتی ہے، فرشتے اس سے لذت محسوس کرتے ہیں جب اللہ اپنی تجلیات کو، وہ تجلی جو جناب موسیٰ کے لیے طور پر ڈالی تو طور جل کے راکھ ہو گیا، اور جناب موسیٰ جو ہے بہوش ہو گئے، وہ تجلیات اللہ اپنے عرش پر ڈالتا ہی رہتا ہے، اور عرش اس لائق اور اس آل ہے کہ عرش کالا نہیں ہوتا، عرش جلتا نہیں ہے، وہ اللہ کی تجلیات کو اپنے اندر سمانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلیات زیادہ کہاں پڑتی، دوسری جگہ، دوسرا مقام جہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے وہ جسم مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ قرآن نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہتا ہے؟ رسول اللہ، کہ محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، دوسرے لفظوں میں سادہ عاشقانہ اور محبت کے انداز میں کہ آپ تو ہماری آنکھیں ہیں، آپ تو ہماری آنکھیں ہیں۔ ہاں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور دوسرے مقام پر فرمایا الذی، اللہ نے اپنا تعارف ہوا ہے، الذی وہ ذات، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب آپ کا رب وہ ہے جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ وہاں دیکھتا ہے۔ اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ جہاں آپ کھڑے۔ یہ ایک طرف ساری کائنات، ایک طرف رسول اللہ ہو تو اللہ کائنات کو نہیں دیکھے گا، رسول اللہ کو دیکھے گا۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان چلتے ہیں پھر بھی آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک اس آیت کا مفہوم جو محدثین مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ محبوب جب تیرا نور جناب آدم سے لے کر جناب حوا، اور جناب حوا سے لے کر جناب شیس، اور جناب شیس سے لے کر جناب نوح،
جناب ابراہیم سے لے کر جناب اسماعیل، اور جناب اسماعیل سے لے کر جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ سے لے کر جناب سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں رہا، اللہ تیرے نور کو جہاں جہاں بھی تھا دیکھتا رہتا۔ یعنی اللہ آپ کے نور کا نگہبان اور اللہ آپ کے نور کا محافظ ہے، یہ ہے۔ تو جب ذات مصطفیٰ جو ہے، جسم مصطفیٰ وہ ہے کہ جس پر اللہ کی تجلیات عرش سے بھی زیادہ پڑتی، تو مرکز تجلیات ذات مصطفیٰ ہے، گویا عرش پر اتنی تجلیات نہیں پڑتی۔ عرش کے افضل ہونے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کو پڑتی ہے، تو جو اللہ کے عرش سے زیادہ تجلیات جہاں ظاہر ہوگی وہ جگہ زیادہ افضل ہوگی، لہذا کائنات میں زمین و آسمان میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، سب سے افضل مقام وہ ہے جس جگہ پر رسول اللہ کا جسد مبارک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، مکہ کے باہر کھڑے ہوئے تو آپ نے مکے کو کہا، مکے اے مکہ شہر، میرا دل تیرے اندر ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا، مجھے نکال دیا، اگر یہ نہ نکال دے تو میں کبھی نہ جاتا۔ جی پھر آپ چلے گئے، یثرب چلے گئے، جس کو مدینہ کہا، مدینہ النبی، مدینہ الرسول، رسول کا شہر، وہاں چلے گئے تو حضور نے وہاں دعا، حضور نے دعا کی، یا اللہ مکہ تیرے خلیل نے حرم بنایا اور مدینہ تیرے حبیب نے حرم بنایا، جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی اسے ڈبل برکتیں مدینے میں ڈالی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مکے میں ایک نماز پڑھے مسجد حرام میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مدینے میں ایک نماز پڑھے تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے تو 25,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں ایک نماز پڑھے تو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جی تو ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے عاشقوں نے کہا کہ جب حضور نے کہا کہ اللہ اے میرے اللہ مدینے میں مکے سے ڈبل برکتیں نازل فرما، تو گویا جب مکے سے ڈبل برکتیں ہوئی تو گویا مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 2,00,000 نماز کے برابر۔ مکے میں عمرہ ہوتا ہے، عمرے میں طواف ہوتا ہے، اس کے بعد سعی ہوتی ہے، اور طواف کے دوران احرام باندھنا ہوتا ہے، کوئی بال نہیں کھینچ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے، یہ آداب ہیں اس احرام کے۔ پھر اس کے بعد ٹینٹ کرانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ میرے آقا مدینہ میں آئے، آپ نے فرمایا جو بندہ مسجد قباء جائے 2 رکعت نماز پڑھے اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی رسول اللہ نے مدینے میں عمرے کا انتظام فرمایا، مدینہ شریف میں عمرے کا انتظام کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قباء شریف میں جاتے، وہاں نماز بھی پڑھتے اور خود اپنے دستے مبارک سے اس مسجد کو صاف بھی فرماتے، اس کی صفائی کا اہتمام کرتے۔ اس دفعہ جب ہم مدینہ مسجد قباء پہنچے تو ایک حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، ایک ہے میرے خاتم، میرے خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مور کو کہتے ہیں خاتم۔ انگوٹھی تھی رسول اللہ کی جس میں مور تھی، آپ کی انگوٹھی مبارک کے اندر مور تھی۔ ایک کنویں میں رسول اللہ نے اپنی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، اس انگوٹھی کی برکت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کی برکت سے
وہ کنواں میٹھا ہو گیا. اس کو بیر خاتم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر خاتم. اور اس محلے کا نام ہے حی الخاتم، انگوٹھی والا محلہ. اور وہاں ایک روڈ ہے، اس کا روڈ کا نام ہے طریق خاتم. جی اب یہ بات ہم نے پڑھی ہوئی تھی، سنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس مقام کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بیر خاتم ہے وہ کدھر ہے. اب وہ خود سعودی گورنمنٹ بھی اس کی تلاش میں تھی کہ وہ کنواں کس مقام پر ہے. ہمارے جو دوست تھے وہاں 17 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، مظہر صاحب اب العلماء ہے، یعنی اس کے 2-4 بیٹے عالم ہیں اور بیٹی عالم ہے، بہت بیٹا وہ عاشق بندہ ہے. اس نے کہا کہ سعودی گورنمنٹ نے اس مقام اس کنویں کو تلاش کر لیا اور اس کی نشانی کیا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو نشانی دکھاتا ہوں. انہوں نے جس جگہ پر وہ کنواں ہے وہاں پر انہوں نے گھاس لگا دیا اور کھجورے لگا دی. اور انہوں نے کہا جن کا پروجیکٹ ہے کہ اس کنویں کو باقاعدہ طور پر قائم کیا جائے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وحدہ لوزان وحدہ ہے جو ترکیہ کا ہے، خلافت عثمانیہ کا ہے، اس میں انہوں نے 2023 میں 100 سال پورا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پکا لینے کی بجائے مطالبہ کیا سعودی گورنمنٹ سے کہ جو مدینہ پاک کے مقامات ہیں وہ آپ ہمارے والے کر دیں. بس ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حجاز ہمیں واپس کرتے ہیں اور ہم یہاں کو جو رسول اللہ کی یادگاریں ہیں ان کو ہمارے والے کر دیں. اور اتنی تیزی کے ساتھ وہاں کام ہو رہا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو بیر خاتم ہے اس کے مقام کو انہوں نے مقرر کر دیا، نشانی لگا دی باقاعدہ. وہاں پر انہوں نے گھاس لگائی ہوئی ہے. پھر میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تو آپ قباء شریف میں 15 دن قیام فرمایا. کتنے دن؟ جس گھر جس باغ میں رسول پاک نے کیا فرمایا الحمدللہ اس دفعہ میں اس گھر میں جانے کا موقع ملا. وہ جو حجرہ ہے، وہ جو کمرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا ہوا ہے، قائم ہے. وہ چھت اس کی بڑی مسیدہ ہے اور وہاں پر پابندی ہے، بین ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے. وہ صاحب ہمیں لے کر وہاں چلے گئے اس کمرے میں، اس گھر میں. تو میں نے اسے ویسے شرارت کہا کہ بھائی ہماری 2 کی ٹکٹ ہے، تو ادھر ہی رہنا. تو پولیس ہمیں پکڑ کے لے جائے گی تو ہماری ٹکٹ 2 کی ہے. وہ ایکسیڈنٹ میں جو جیل کے اندر سے تو جدھر ہمیں لے گئے اس نے کہا جی آپ بالکل خاموش رہیں اور میرے ساتھ چلتے رہے، آپ کو کوئی آواز بھی نہیں دے. چنانچہ وہاں میرے اوس 2 قبائل تھے مدینہ پاک کے جو رسول اللہ پر ایمان لائے. ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا. جو قباء شریف ہے وہاں پر قبیلہ اوس کا باغ ہے اور اس کے اندر بیر اوس ہے، یعنی قبیلہ اوس کا کنواں ہے. الحمدللہ اس کنویں کی کھدائی ہوئی اور اس کے اندر پانی نکلا اور اس پر موٹر لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ موٹر لگی ہوئی ہے. 3 باغ ہیں مدینہ شریف میں، قباء شریف میں، جن کو اس موٹر کا پانی جا رہا ہے. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یادیں ہیں مدینہ میں، وہ عاشقوں کی وہاں معراج ہوتی ہے. اور ہمارے لوگ کچھ جا کے وہاں ایسی حرکات کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اس وجہ سے وہ ریش ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح یہ بدعات کرتے ہیں. لیکن جناب سلمان فارسی کے باغ میں حاضری ہوئی، پیدل چل کر ہم گئے. میں 8ویں دفعہ چونکہ حاضر ہوا ہوں وہاں مدینہ شریف میں، تو
پہلے کئی مرتبہ گاڑیوں پر گئے اور گاڑی والے کہتے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور وہ جا کے اتار دیتا، زیارت ہو گئی۔ اس دفعہ اپنے پیدل چل کر 15 کلومیٹر کا سفر مدینہ شریف میں پیدل چل کر کیا۔ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں گئے، وہ باغ جو ایک یہودی کے غلام تھے جناب سلمان فارسی، اور آپ کی عمر بھی تقریباً 250 سال ہے، اور آپ تلاش حق میں 2 یا 3 جو راہب تھے عیسائی مذہب کے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور پھر جو آخری راہب تھا جس کی خدمت کی وہ فوت ہونے لگا، تو اس نے کہا سلمان فارسی سے کہ دیکھ تو سچا ہے، عاشق آدمی ہے، تجھے حق کی تلاش ہے تو سیدھا مدینے چلا جا، وہاں چلا جا، وہاں نبی آپ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئے۔ جناب سلمان فارسی بکتے بکاتے کسی طریقے سے بھی مدینہ پہنچے، اور اس انتظار میں تھے کہ کب رسول اللہ آئیں گے۔ حضور ہجرت فرما کے مدینہ پہنچا۔ سلمان فارسی نے اس راہب سے 3 نشانیاں سنی تھی۔ کتنی؟ 3 نشانیاں سنی تھی۔ ان کا 3 نشانیاں اس نبی میں پائی جائے گی تو سمجھنا وہ نبی ہے۔ ان کا کون سی؟ کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، دیکھ کے حضور کہ تمہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں، ہدیہ استعمال کریں۔ صدقہ لے کے گیا سلمان فارسی، کچھ کھجوریں لے گئے، جی حضور یہ صدقہ ہے۔ رسول پاک نے پکڑی اور تقسیم کر، تقسیم خود نہیں کھائی، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے کھجوریں لے گئے، حضور یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں رکھی اور دوسری تقسیم کر۔ سلمان فارسی نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ رسول پاک کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، ایک کبوتری کے انڈے کی طرح کا ایک بالوں کا گچھا ہے، اور جہاں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ مہر نبوت ہے، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اب میرے آقا کی بارگاہ میں جو جس نیت سے آتا حضور کو تو اس کا علم ہو جاتا۔ سلمان فارسی کثرت پیچھے جا کے بیٹھ گئے، تو رسول پاک نے اپنی چادر کو تھوڑا سا ایسے کر دیا۔ اب سلمان فارسی جو ہے وہ اس سے رہا نہ گیا کہ میں بڑھ کے بوسہ لے لوں۔ دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی، آپ نے کثرت چادر نیچے گرائی، اور آپ نے فرمایا سلمان فارسی تیری تیسری نشانی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لی۔ پھر آپ نے اس کے آقا کو پیغام بھیجا کہ اس کو آزاد کر دیں، کتنے پیسے لے لیں، مکاتبت کر لی۔ ایک غلام ہوتا ہے مدبر، ایک ہوتا ہے مکاتب۔ مدبر غلام ہوتا ہے کہ جب آقا مر جائے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا، آقا کے زندہ رہنے تک وہ غلام ہی رہے گا۔ اور مکاتب ہی ہوتا ہے کہ آقا کہے مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو، اس کو کہتا ہے مکاتب۔ تو حضرت سلمان فارسی نے یہودی سے کہا مجھے کس شرط پر تو آزاد کرے گا، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ایک باغ لگا کھجوروں کا، اور اس میں 300 کھجوروں کے درخت اگے، ان درختوں کو پھل پڑے، جس دن پھل پک جائے گا تو آزاد۔ کھجور کے درخت کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ دادا لگائے اور پوتا، دادا لگائے گا، دادا بھی گیا، باپ بھی گیا، پوتے کی عمر میں آپ کو باپ بنے گا اور کھجوریں پڑے گا۔ اور مجھے اتنے اوقیہ کوئی خاص مقدار بیان کی کہ سونا مجھے دے دو تو بتا دو۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کر رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضور یہ بات کہتا ہے میرا آقا، آپ نے فرمایا تو کھجوروں کی گٹھلیوں کا بندوبست کر اور جگہ پوچھ لے کہاں لگانا باغ۔ جگہ پوچھی اور 300 کھجوریں لے لی
صحابہ کو لے گئے، صحابہ جو ہے وہ کھڈا نکالتے جاتے، حضور اس پہ گٹلی رکھتے اور آگے جاتے ایک بندہ پانی ڈالتا جاتا۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ لگا کر تشریف لے گئے اور آپ وہ اسی وقت کھجوریں نکلی، درخت بڑا ہوا اور اس کو کھجوریں پڑ گئی اور پک گئی، آپ نے فرمایا اپنے آقا کو بلا اور کہا تیری شرط پوری ہو۔ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی اس کے گھر گئے اور اس کو کہا کہ آپ اتنی شرط، اس نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، شرط کیسے پوری ہوگی؟ باغ اس کو صدیاں لگتی ہیں، تو آ گیا باغ کا، جا کے باغ تو دیکھ۔ یہودی نے جا کے باغ دیکھا، یہودی کا تو کام ہو گیا، اس نے کہا یار باغ کو چھوڑ، تو مجھے لے جاؤ آقا کی بات۔ کیا یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور بار کے رسالت میں عرض کیا حضور مجھے باغ نہیں چاہیے، یہ باغ میں سلمان فارسی کو آزاد بھی کرتا ہوں اور یہ باغ اس کو ہبہ بھی کرتا ہوں۔ تو وہ کھجوریں جو رسول اقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی، میرے ذہن میں بھی اشکال تھا کہ بھئی 1400 سال کوئی پودا تو نہیں نکالتا، کھجور کا پودا اس کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے، تو یہ کھجورے کو درخت وہ نہیں ہوگے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن شریف سامنے پڑھا ہوا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، کھجور کا درخت ایسا ہے جو بچے دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ یعنی کھجور کی جڑ میں ایک یا دو یا تین درخت اگتے اور پھر اس کو کاٹ کے تو نئی جگہ پر لگاتے وہ درخت ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ وہ کھجوریں تو نہیں، لیکن یہ کھجوریں ان کھجوروں کی نسل ہے۔ جس طرح مدینہ پاک میں اور مکہ پاک میں جو کبوتر ہے، یہ کون سے کبوتر ہے؟ یہ غار ثور میں جب رسول اللہ ہجرت کی رات تشریف لے گئے، جس کبوتری نے انڈے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس انڈے دینے کی وجہ سے اس کی نسل کو دوام بخشا، مدینے اور مکے کے سارے کبوتر اس کبوتری کی نسل سے۔ تو باغ سلیمان فارسی میں ہم بیٹھے، بڑی خوبصورت جگہ، وہاں ایک ہیٹر چل رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے اور اس کو جو تالاب بنایا ہوا ہے دیکھ رہے کہ اس میں نہائیاں کرے، اس میں مچھلیاں ہیں، بڑی خوبصورت جگہ۔ میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا مشاہدہ یہ ہوا کہ وہاں خوشبو مصطفیٰ اب بھی موجود ہے۔ اس کا جو ماحول ہے، اس کی جو کیفیات ہے اس باغ کی اور جو اس کا انداز ہے، بالکل اگر کسی بندے نے پڑھا ہو اس وقت اس دور کو اور تھوڑا سا تصور کرے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو ہے وہ وہاں بیٹھے میرے غرض جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کا پانی، کون سا پانی؟ جنت کا پانی۔ یہ وہی کنواں ہے جس کنویں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کو غسل دیا گیا اس کنویں کے پانی، اور اس کو شفا قرار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مجھے اس دفعہ جس بات کا مشاہدہ ہوا، اور میرے یوٹیوب چینل پر وہ سارے مقامات بھی ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں، اور میں نے ہر ویڈیو پر اس کا تعارف بھی اس بات اور جگہ کا کروایا ہے، گفتگو بھی کی ہے۔ وہاں نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی یادگاریں ہیں، ہر یادگار پر انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، اسکول جس کو آپ کہتے ہیں سرکاری اسکول، سرکاری مدرسے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے وہاں مدرسے بنا دیے ہیں اور اس مدرسے میں طلباء پڑھ رہے ہیں، اور شروع دن سے ہی اسی طرح سے وہ سلسلہ ہے۔ ایک محلہ
جہاں حضرت سلمہ رہتی تھی. سلمہ کو آپ جانتے ہیں، یہ رسول اللہ کی ربیبہ ہے. رسول اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. ام سلمہ کی سلمہ کی ماں، یعنی پہلے شوہر سے ایک بچی تھی جس کا نام سلمہ تھا، اس کو بھی رسول اللہ کی بیٹی کہا گیا. اس نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی سلمہ کا گھر ہے. میں نے کہا سلمہ تو حضور کی بیٹی نہیں تھی. اس نے کہا جی کہتے یہ ہے، مدینے والے جو پرانے بندے وہ یہی کہتے. میں نے کہا یہ رسول اللہ کی ربیبہ تھی. قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں تربیت پائیں، وہ بھی تم پر حرام، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ تو رسول اللہ کی ربیبہ تھی. اس نے کہا جو بھی تھی یہ اس کا گھر. اور یہ پتہ کون ہے سلمہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو گھر کے کام کاج کرتے، بچے تنگ کرتے، تو حضور اس بچی کو پکڑ کے اپنے کندھے پر بٹھا کے تو نماز شروع کرتے. جب رکوع میں جانے لگتے اس کو پکڑ کے نیچے کھڑا کرتے، رکوع فرماتے، سجدے فرماتے، پھر دوسری رکعت میں جانے لگتے تو اس کو پکڑ کے اپنے کندھے پر بٹھا کے دوسری رکعت کی نماز پڑھتے. وہ سلمہ، اس کا گھر ابھی تک موجود ہے. اگر جس میں انہوں نے اس کو بند کیا یا اس میں وہ اس کا چھت گرا ہوا ہے، لیکن ہم امید کر رہے ہیں. اور اس دفعہ بڑا حوصلہ یہ ملا کہ 2024 کے اندر انہوں نے وہ ساری یادگاریں قائم کرنی ہیں اور باقاعدہ اس کو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو وہاں زیارت کی اجازت دینے کا نوٹیفیکیشن اور وہ معاہدہ کر لیا ہے ترکیہ کے ساتھ. لیکن میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ اگلی، وہ بات کیا ہے کہ رسول اللہ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول، رسول پاک ہر بدھ کو جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جاتے. مجھے پتہ چلا جب آخری بدھ تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے فون آیا کہ اس نام کے 2-3 بندے ہیں تو وہ آپ کو عشاء کے بعد میدان احد میں ملے. میں نے کہا یار آپ کو میدان احد میں کیا لینے جانا ہے؟ اس نے کہا آپ نے جانا ہی جانا. میں کیا بھائی جس طرح آپ کی یہاں لاش پڑا ہوا مسجد بھری ہوئی ہے اس طرح کے حلقے لگے ہوئے اور پورا میدان احد وہ جو حضرت امیر حمزہ کے مزار شریف کے جو احاطہ بنا اس کے باہر یہ جناب ان کا یہ سنانیوں کا حلقہ ذکر، یہ یمنیوں کا ہے جی، یہ شامیوں کا ہے. وہاں ایسے تھا لنگر چل رہے ہیں اور رونق ہے کہ غزوہ احد بدھ والے دن ہوا اور بدھ والے دن حضرت سید الشہداء کی شہادت ہوئی. یہ 70 صحابہ شہید ہوئے بدھ والے دن اور رسول پاک باقاعدہ اہتمام فرماتے بدھ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے. اور آج بھی عاشقوں کو ایک وظیفہ ہے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ باب مجیدی سے نکلے جو احد شریف کی طرف دروازہ ہے، بل مجید کا زمانے کا وہ تو اب ظاہر ختم ہو گیا، اس کے اگلی طرف باب فات بنا دیا ہوا ہے. تو وہاں سے نکلے، بات نہیں کرنی کسی سے، پیدل جانا ہے احد شریف اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے سیدھا پھر آپ نے خواجہ شریف پر آنا. جب پاک کا چہرہ مبارک آپ سو رہے وہاں آ کے جو عرض کرنی ہے وہ قبول ہونی. اور یہ مدینے کے جس کو کہتے تعامل مدینہ، مدینے والوں کا یہ معمول ہے. اور جو بات میں نے مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ میں محسوس کی، مشاہدہ کیا کہ جو مدینے کے لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ جواد ہیں، سخی لوگ ہیں، سخی. جس درجے کا بھی کوئی بندہ ہے وہ سخا. آپ صبح نماز پڑھ کے نکلے نا فجر کی مسجد نبوی شریف میں تو قباء شریف کو ایک ٹریک بنایا اور
سیدھا واشنگ مسجد خواجہ حضرات مسجد نبوی سے نکلے. جب آپ کبری کراس کرتے ہیں تو سیدھا روڈ ہے, چاروں طرف لگے ہوئے درخت, پھولدار پھلدار پودے لگے ہوئے, اور سیدھی سڑک جاتی ہے قباش کی, وہیں سے آپ کو سامنے نظر آتا ہے اس کے بجا. اچھا ہم نکل پڑے تو وہاں پر تھرماس, چائے کے, کعوے کے, یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پوڑی, ایک تو ہمارے پاکستانی پوڑی یعنی وہ کوئی اور طرح کی بند کی طرح کی پوڑی لے کے خواتین, کوئی ادھر کوئی خاندان بیٹھا ہوا ہے تو آواز دیتے چائے ڈال, چائے پینی, کعوہ پینا, ساتھ وہ پودینے والا کعوہ. ہم نے جناب ایک جگہ سے انجوائے کی, ہم نے کہا دو ہم لوگ کھائے بعد, دو کپ چائے پی, کعوہ بھی پیا. تھوڑا آگے گئے تو آگے پھر دعوت آ گئی, آج بھی بسم اللہ. ہم نے 2 جگہ سے اس کو انجوائے کیا اور کھایا پیا, رج ہو گیا بس. اور صرف یہی نہیں, ایک حکیم صاحب ہے پاکستانی لیکن وہاں رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہمارے گھر آپ نے آنا. انہوں نے کہا چلو حاضر ہو جاتے. ان کے گھر گئے, یقین جانے سخی کیا ہوتا ہے, سخاوت کیا ہوتی ہے. تقریباً 200-250 بندے کا کھانا ڈیلی وہ حکیم صاحب تقسیم کرتے. اب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, دستک ہوئے. کتنے بندے جی؟ 8 بندے. چلو جی 8 بندے کھانا. کتنے بندے جی؟ 12 بندے. 12 بندے شاپروں میں ڈالا ہوا ہے, روٹیاں الگ ہیں اور وہ سالن الگ ہے. وہاں ایک جگہ ہے کوچہ شاپ ہے, اس کو کہتے ہیں کوچہ شاپ, عاشقوں کا ڈیرا ہے وہاں. وہ باب البقیع سے باہر نکلے, جہاں سے اسلام عرض کر کے باہر نکلے. انہوں نے پتہ کیا کیا ہوا, جب میں 2002 میں گیا تھا تب تو وہ کندھوں کی طرف نماز پڑھنے کی یہاں بھی اجازت تھی, چاروں طرف بندہ گھوم سکتا تھا. 2006 میں, 7 میں, 8 میں, 9 میں, 10 میں, 11 تک میں گیا ہوں. اب انہوں نے چھتریاں لگا دی. بھائی چھتری لگانے کا مقصد ہے دھوپ سے سایہ. رات کو تو دھوپ نہیں ہوتی, کیوں ہوتی؟ وہ چھتریاں رات کو بھی نہیں کھولتی. اور وہ جو باب مکہ تک انہوں نے ریگ لگا کے اس کو بند کر دیا کہ یہ جو پاکستانی آتے ہیں ہندوستان کے یا اس طرف کی مشرق کی طرف کے لوگ آگ بیٹھ کے روزہ پاتے ہیں. بدعت ہے. میرے خضرہ شریف دیکھتے رہتے, لہذا انہوں نے نا اس چھتری 24 گھنٹے کھلی رہتی, 24 گھنٹے, تاکہ وہ میرے خضرہ شریف نظر نہ آئے بیٹھے. اچھا میں مقبول ہے, میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے اور ان کی لمبی زندگی دے, انہوں نے ادھر ہی بیٹھا. میں نے ابا جی سے کہا بھائی مسجد کے اندر بھی بیٹھا کرے. یہ وہ جگہ ہے تو میں ادھر بیٹھتا ہوں, کوئی ایک ہی جگہ قدم والی میرا سجدہ ہو جائے تو میرے پیسے پورے ہو جائیں. اچھا ایسی بات ابا جی نے کہ میں اندر نہیں جا سکا, ادھر ہی بیٹھتے, وہ والد صاحب ادھر بیٹھتے, تو ہم نے ادھر کیا لینے جانا. کبھی کبھی اجازت مانگ کے تو ہم چلے جاتے چھتریوں کے نیچے, کیونکہ خواجہ شریف جو ہے چہرہ مبارک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, آپ جائیں اگر اللہ آپ سب کو لے جائے تو یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے. رسول پاک نے نماز پڑھا رہے تھے, جماعت پڑھوا رہے تھے, تو آپ نے کہا میرے سے ابا اپنا رکوع اور سجدہ صحیح کیا کرو, رکوع اور سجدے صحیح کیا کرو, کیونکہ میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہوں. گویا کہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. یعنی یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ جتنا حضور آگے دیکھتے اتنا حضور پیچھے بھی دیکھتے. تو مجھے پچھلے دفعہ جب میں گیا 22 میں اکتوبر میں, تو انہوں نے مجھے, علوی صاحب میرے استاد بھی ہیں, میرے دوست بھی, انہوں نے بتایا ایک ہے خواجہ شریف پرلی طرف, ایک ہے خواجہ شریف پچھلی طرف. تو وہاں وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے, وہاں وہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے. تو آپ پچھلی طرف آ جائیں, حضور جتنا آگے دے اتنا پیچھے دیکھتے,
تو اگر چہرہ حضور کا قبلے کی طرف ہے تو پچھلی طرف جو آپ کھڑے ہو گے تو پچھلی طرف بھی تو حضور آپ کو دیکھیں گے، لہذا دونوں طرف بھی مواجہ شریف، دونوں طرف بھی رسول اللہ سے بات کی جا سکتی ہے، رسول اللہ سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے پھر یہ فارمولہ اس دفعہ استعمال کیا اور میں اس میں 100% کامیاب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، دعا میں مصروف ہے، یا اللہ عزت دے، علم دے، دین دنیا کی نعمتیں دے، بال دے، اولاد دے، جی جنت دے، قبر حشر کی عذاب سے محفوظ فرمائے، یہ ساری دعائیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی جگہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا مانگنے والوں سے ڈبل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ دعا ممکن ایسی چیز کی مانگے کہ جو اس کے لیے ٹھیک نہ ہو یا جو اس کا حل نہ ہو، تو لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے گا نا تو پھر گویا کہ جو اس کے لیے مناسب ہے اسے ڈبل مل رہا ہے نا دعا مانگنے والوں سے۔ الحمدللہ میں نے وہاں 2 ختم قرآن، ایک پارا میرا رہ گیا 30واں، تو وہ چونکہ میرے والد گرامی ان کا جو اشارہ جو لوگ چلو اب یہ نہیں کہہ سکتا بھائی اس پارا رہ گیا تو میں پڑھ لوں۔ اللہ 2 ختم قرآن میں نے کیے رسول اللہ کی مسجد شریف میں بیٹھ کر اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، جو میں نے 16 پارے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر پڑھے۔ اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا بھی ممکن ہو جب آپ تشریف لے جائیں بازاروں میں نہ پھریں، خریداری نہ کریں، کوئی تسبیح کوئی مسلے لانے کی ضرورت نہیں، مہنگائی بڑی نہیں لائے جاتے، کھجوریں اور آب زمزم لائے، ہم کون کا وہاں کوئی خریداری کرنے گئے، شاپنگ کرنے گئے ہیں، ہم گئے ہیں سونے کا دیدار کرنے، ہم گئے ہیں مسجد حرام شریف میں عبادت کرنے، جہاں کی ایک نیکی جو ہے 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ میں نوافل پڑھتا مجھے حرم شریف میں یعنی خانہ کعبہ میں، وہاں آج کل مطاف میں بغیر چادروں کے یعنی احرام کے بغیر نیچے نہیں بندہ جا سکتا، انہوں نے نظام بنا دیا، جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں جن کا عمرہ کر لیا وہ اوپر والا اس سے اوپر والا 5 سالی مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اور مسجد الحمدللہ اب میلوں پر محیط ہو گئی ہے مسجد حرام، کلومیٹر کے حساب سے کھلی ہو گئی مسجد، لیکن پھر بھی اس میں جگہ ہے جی۔ تو میں اکیلا ایک دن چلا گیا، اللہ 2 ریک میں قرآن پاک والے وہ کھٹے ہوئے تھے اس طرح، ایک بابا اندر بڑے کسی نے نہیں روکے، میں بھی بڑھ گیا، مجھے خطرہ تھا کہ کسی طرح سے مجھے آواز پڑے آجی یہ اللہ باہر آ جاؤ دیکھ لو ادھر، مجھے کسی نے آواز نہیں دی، بس سیدھا جا کے مطاف میں پہنچ گیا، طواف کرتا رہا انہی کپڑوں، طواف کیے 2-3 چکر لگائے، مجھے کسی نے آواز نہیں دی۔ پھر میرے دل میں ایک خواہش تھی بڑے عرصے کی، تو وقت کی قلت کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہاں جو ہم نماز پڑھتے ادھر قبلے میں، تو خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے ادھر ہمارا منہ ہوتا ہے پاکستانی میں، جدھر مقام ابراہیم ہے یہ پاکستان اس طرف ہے، میں نے کہا ادھر تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا جو مستجاب کی طرف ہے، کیوں نہ خانہ کعبہ کی چاروں طرفوں میں نماز پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جو جماعت ہوتی ہے وہاں پر، وہ جو مستجاب ہے یعنی رکن یمانی سے رکن حجر تک کا جو دیوار ہے جہاں 70,000 فرشتے 24 گھنٹے کا معمور ہوتے ہیں، آپ جو بھی دعا کریں فرشتے آمین کہتے ہیں، وہاں حضور ظہر کی نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھتے تھے، اور آپ نے جماعت اور یہ سارے حضور نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، لیکن قبلہ تو مسجد اقصی تھی، تو حضور اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ سامنے کعبہ بھی اس طرح ہوتے ہیں جس طرح سامنے خانہ کعبہ بھی ہو
کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ یعنی آپ اگر مدینہ پاک کی طرف منہ کریں نا تو خانہ مسجد اقصی پچھلی طرف، جیسے رسول مسجد قبلہ تعین ہے مسجد مدینہ پاک میں کہ حضور جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کا منہ مسجد اقصی کی طرف تھا. ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں رسول اللہ نے پڑھا دی تھی تو وہاں شدید خواہش ہوئی کہ یا اللہ پاک ہے خانہ کعبے کو تو میرا قبلہ بنا دے. اللہ نے نماز کی 2 رکعتوں کے بعد حضور کو کہا جہاں آپ کی مرضی ہو اس کو قبلہ بنا. سبحان اللہ. بلا تولینک قبلۃ ترضاها. تو یہ کیفیت تھی کہ حضور ادھر کو منہ کر کے پہلی طرف نماز پڑھا رہے تھے تو جب حکم ہوا تو آپ دوران نماز ہی چل پڑے. اب صحابہ کو تو بتایا نہیں، نماز میں کیا بتاتا کہ قبلہ بدل گیا، آپ چل پڑے. ادھر کو ایسے آپ دیکھ رہے ہیں حضور کدھر جا رہے ہیں اور انہوں نے وہی خاموش رہے. حضور ادھر چلے ادھر منہ کر، پھر حضور ادھر پہنچے ادھر کا منہ کر، پھر حضور ادھر پہنچے ادھر کا منہ کر، پھر حضور پاک ادھر آ گئے. انہوں نے اپنا منہ جو ہے وہ حضور کی طرف کر دیا. کہتے ہیں عاشق لوگ کہتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک آنے تک اس وقت صحابہ کا قبلہ ذات مصطفیٰ. یعنی رسول پاک وہاں قبلہ تو مسجد اقصی تھی، یہاں قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن وہاں سے یہاں تک آنے تک صحابہ کی نماز کا قبلہ ذات مصطفیٰ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، انہوں نے اپنا منہ حضور کی طرف کیا کہ حضور جدھر جاتے ہمارا منہ ادھر ہی ہوگا. اور جب حضور کی طرف آئے 2 رکعت پوری کی آپ نے فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو ہمارا قبلہ بدل گیا. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مدینے میں آ کے مر جائے ایمان کی حالت میں مومن، میں محمد رسول اللہ ضامن ہوں اس کی جنتی ہوگی. پچھلے سب 2002 سے لے کر کوئی ایسی دعا اجتماعی نہیں جس میں میں نے یہ دعا نہ کی ہو کہ یا اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں نماز کی حالت میں موت نصیب فرما، اور مدینہ کی موت نصیب فرما، اور جنت البقیع میں جگہ عطا فرما. اور یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق کی اور یہ دعا حضرت فاروق اعظم. یعنی مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مر جائے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور میں اس کے جنتی ہونے کا ضامن ہوں کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا محمد رسول اللہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک نسب ہے جن کی خواہش تھی کہ مدینہ زیادہ سے زیادہ آباد، زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ ہو جائے. کعبہ میں یعنی مکہ میں اور مدینہ میں ایک فرق یہ ہے کہ مکہ میں ایک جلال ہے اور مدینہ میں ایک جمال ہے، ایک ٹھنڈک ہے، ایک لطف ہے، ایک پیار ہے. اور آپ جب جیسے ہی جاتے ہیں نا مسجد شریف کی طرف 11 یا 12 دن ہم مدینہ پاک میں رہے، اور اکثر میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ پیکج کو کچھ میں نہیں لیتا، میں صرف ویزا لیتا ہوں، ٹکٹ لیتا ہوں، رہائش کو خود جا کے انتظام کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور کے شہر میں بگتا بگتا ہو کے پھرنے کا سوال نہیں کرتا ہوا. غرفہ فی ہر غرفہ ہر ہوٹل میں غرفہ فی کمرہ ہے، کافی غرفہ کمرہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال آپ کے میرے ساتھ 10 لوگ تھے، یہ حسین صاحب بھی ساتھ تھے، رہائش لی ہوئی تھی. مدینہ ایئرپورٹ سے گاڑی لی، گاڑی والے نے کہا کہ کہاں جانا، ہم نے کہا یار مدینے لے چلو. وہ ہمیں لے گیا وہ مسجد قباء کی طرف ایک ہوٹل میں. تو ہم نے ان سے کہا غرفہ بھی ان کا معلوم غرفہ ورنی جو ہے نا آج یہ جو ڈرائیور ہے بڑے شیار ہوتے، انہوں نے کہا جی آپ کو
ادھر کے پیسے 100 ریال, ادھر کا اگر ادھر سے آگے جانا تو 10 ریال اور لگے. وہاں ایک سندھی لڑکا مل گیا, کمرہ چاہیے, کہاں ملے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تو وہ جگہ پر چلے جائیں, میں کس کو بتاؤ. اس نے کہا وہاں چلے گئے, ہوٹل پوچھا, اس نے کہا یہ 100 ریال میں ایک کمرہ ملے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس سے بات چیت ہوئی, کمرے شمرے دیکھے پسند آ گئے. میں نے کہا یہ ایک منٹ ہے, پر ہم نے گور ہوٹل میں گئے. اس نے کہا 60 ریال کا کمرہ, کتنے ریال پر نائٹ. ہم نے جناب 180 ریال میں 2 کمرے لیے. رات 12-1 بجے کا ٹائم تھا, بندے تھکے ہوئے تھے. میں نے کہا سو جاؤ. صبح اٹھے, تیار ہو کے بار گئے, رسالت میں حاضری دی اور واپس آ رہے تھے. یہ آپ یقین کریں کہ حضور نے انتظام کیا کہ ہم نے ایک ہوٹل والے سے پوچھا, ہوٹل پسند بھی ہے گا, اس نے ہمیں کمرے دے دیا. ہم اس میں چلے, سامان بھی اس ہوٹل میں پڑا. اب بندے جا نہیں رہے کہ ہوٹل سامان لے کے یار, بندے نے کہنا تم ٹھکانے کتنا ملتا. گئے جا کے, اس نے کہا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, آپ نے یہ کیا وہ کیا. اس کو پتا 15-20 دن بندے رہنا, تو پیسے دیہڑی چکی لگ گئے. میرے جو دوست احباب وہاں پچھلے سال بھی گئے ہوئے تھے, اس سال بھی بڑے ساتھی گئے ہوئے تھے. آج اس گنہگار جس جگہ جس محلے میں رہا, وہاں سے حضور کا روزہ مبارک جو ہے وہ اتنا ہی تھا جتنا یہاں سے آپ نیشنل بینک تک چلے. اور وہ لوگ جو مرکزیہ میں رہتے ہیں, مرکزیہ وہ جگہ جو بڑے بڑے 4 سٹار 5 سٹار 6 سٹار ہوٹل ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں, وہ نبی پاک کے روزہ تک پہنچنے کے لیے ان کو یہاں سے لے کر جناب جیسے بائی پاس اتنا سفر کرتے تھے حضور کے روزے پر پہنچتے. بلکہ اس دفعہ تو ہمیں ایک عجیب مشاہدہ ہوا کا ایسا کہ ایک ماسٹر چندر کے عمرہ کرنے کے لیے گیا. وہ 2 دن یا 10 دن وہاں رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ماسٹر جی آؤ تو حضور بھی لیتے. تو وہ کہتا ان کے ساتھ ان کو لے کے آیا. اس نے کہا یار میں ادھر آئے, مجھے تو پتہ نہیں کہ یہاں حضور کا روزہ پاک تھا, کیسے حاضری دینی. اور ہمیں ایسے بھی لوگ ہیں تو ادھر سے پیٹا ہی بڑا ہے. یعنی 83 ایکڑ جگہ ہے جو مسجد نبوی کے ارد گرد صرف سیٹ 83 ایکڑ. اس دفعہ وہ ارشد صاحب گئے ہوئے تھے, وہ تحصیلدار ہیں. وہ کہنا جی میں جتنے میری رہائش ہے تو میں نے 1.5 مربع جگہ دیا ہے بڑی بڑی, وہ کرو مارتا ہی اندر. اتنی بڑی جگہ ہے, اور مسجد کا اندر والا جو ایریا ہے وہ اس سے 4 گنا زیادہ ہے. اتنی بڑی مسجد شریف رسول اللہ کی بنی ہوئی ہے. لیکن اس مسجد جو زہری صاحب نے کہا تھا, وہ جتنے مسجد دی ہر شے سونی, پر جیڑا روزے نال جڑیا وہ مینار بڑا. جیڑا روزے نال جڑیا وہ مینار بڑا. یعنی مسجد کو یہ سارا مقام تو حضور کی وجہ سے ملا ہے, حضور کے روزے کی وجہ سے ملا ہے. تو جس آپ دادا کو اس مسجد خوش نصیبی کا کہ جو جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے حضور کے روزے پر نظر پڑے, پھر مسجد میں داخل. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے. آخری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں, مدینہ شریف. اللہ آپ کے پاس جبھی انہوں نے فاروق صاحب نے نعت پڑھی تو مجھے وہ منظر میرے آنکھوں میں گھوم گیا کہ کوئی بندہ اگر کہے نا پیسوں کے ساتھ وہاں بندہ جاتا ہے, پیسے والے جاتے ہیں, کسی بالکل غلط بات ہے اور بکواس ہے. میں نے اس دفعہ بھی مدینے میں ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے پاس شاید لاہور کا بھی کرایا, اور وہ مدینے میں ایسے پڑھ رہے تھے سرکار کے دیوانے کہ جیسے اس کا اپنا بیٹا اپنا شہر. وہاں صرف عشق چلتا ہے, طلب چلتی ہے, تڑپ چلتی ہے. اور پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آتے ہوئی جن کو سرکار, میں نے مشاہدہ کیا ہے مدینہ پاک میں, اور ایسے افراد کو ملا ہوں, ایسے بندوں کو ملا ہوں, اور وہاں جا کے بندے چوڑے مارتے. بالکل مجھے تکلیف ہوئی. ایک نعت خان تھا, میں ابا جی بیٹھے ہوئے,
تو میں تلاوت کر رہا ہوں پاس بیٹھے، اس نے جناب 5-7-10 بندے بٹھائے رات پڑھنے شروع کر دی، رات پڑھنی ہے یہاں اونچی آواز نہیں کرتی تو دوڑے پڑ جائے اور جھوٹ بولنا ہے، قرب احمد ازلی سے میرے سینے میں یہاں میرا دل مدینے، تو وہ ہے ہی نہیں رسول اللہ کی محبت ہو اور پھر بندہ فاسق و فاجر گنہگار ہو، رسول اللہ کی محبت ہو اور حضور کی سنت نہ ہو، حضور کا عشق ہو اور حضور کی شریعت نہ ہو۔ جب میں نے ابا جی کی طرف دیکھا ایک دفعہ، میری اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو توڑ دوں، ابا جی نے کیا یہ کسی پر اصول یہ ہے کہ مسافر کو کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے، مسافر کو کسی سے الجھنا نہیں تو باتیں بنا لے، جو ٹھیک ہے جی مان جاؤ، جو زیادتی کرنا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک، یہ میرے ابا جی کا سبق تھا کہ تو چپ کر کے اپنا کام کر، وہ آواز نہیں آیا، وہ اس کو پولیس والے آ کے اس کو پکڑ کے لے گئے، اس کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا، اس کی تصویر لے لی، انہوں نے چلتا کیا اور رپورٹ مجھے یقین ہے کہ اس کو رپورٹ اس کے بعد اس کو دیکھا نہیں پڑا، اور وہاں جا کے نعتیں پڑھنا، وہاں جا کے شور کرنا، تو پڑھنے میں نے وہاں سلام پڑھا، روزانہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے، سلام پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت، تو حضور کو آہستہ بھی سن لیتے ہیں، تو آپ شور کر کر کے لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ میں تو بڑی شے ہوں اور اما میری مطلب میں کفاتی خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، بندہ آیا حضرت صاحب مسئلہ دسو، کیوں کہہ رہے کہتے تو کہہ رہے مسئلہ دسی، مدینہ پاک میں حضورہ مسئلہ دسو تھا، بندے جان میں کیوں نے نال بندے سی، انہوں نے اس کا دستارہ پائی دی ہے، سرداڑی، انہوں نے کہا کہ سارے میرے ڈالتے ہوتے پندو کیوں پوچھتے ہیں مسئلے، سرکار نے لجپالی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، میں اس لائق کا حل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن سرکار کی کرم نوازی کہ سرکار نے مسجد شریف میں بیٹھ کر بھی مجھ سے فتوے لکھوائے، مسجد شریف میں بیٹھ کے بھی میں نے وہ لوگ جو کوئی سودان کا ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی کس جگہ پر ہے، تو وہ مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں ان کو مسئلہ بتا رہا ہوں ہے جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے آقا امام الانبیاء کی مہربانی اور کرم نوازی کہ آپ نے بطور عالم دین مجھے وہ حضرت یہ مولا صبر کر دی، ایک بزرگ مولا بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب تنبیہ الغافلین، کیا نام ہے کتاب کا نام کیا ہے؟ تنبیہ الغافلوں کو متنبہ کرنے، اس میں انہوں نے لکھا کہ فقیر ابو اللہ سمجھ کرتی یہ کہتا ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات کرنے اپنا نام لکھنا، فقیر ابو اللہ سمجھ کرتی یہ کہتا ہے، کتاب لکھ کے تو مدینہ پاک لے گئے کہ حضور کو پیش کرتا ہوں، تو جب مدینہ پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے آپ کو فقیر لکھ دیا، تو حضور نے تو منع کیا اپنے دنیا میں تو نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں نے تو فقیر لکھا ہوا، پوری کتاب جہاں جہاں فقیر لکھا تھا اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، اچھا اب جب ساری کتاب جہاں جہاں فقیر تھا وہ کاٹ کے نا، تو حضور کی بارگاہ میں کتاب لے گئے اور وہاں بھوک آ گئی، تو حضور کو کتاب پیش کی، خواب کے اندر حضور نے کتاب پکڑی، اس کو بڑی غور سے پڑھا، بڑی تفصیل سے پڑھا، اور جب حضور نے پڑھ لی، اب یا فقیہ خذ کتابک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے فقیہ اپنی کتاب پڑھ لے، یعنی حضور کی بارگاہ سے وہ لفظ فقیہ جو ہے ان کو پکارا گیا، تو یہ صرف سرکار عزت افزائی فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور وہاں کی برکات نصیب فرمائے، وہاں کی محبتیں نصیب فرمائے، وہاں اللہ حضرت کہتے ہیں ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے کہ وہاں پاؤں رکھ کے تو چلنا ہی نہیں چاہیے، حرم کی زمین
قدم رکھ کے چل یعنی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، یعنی وہاں تو سر کے بل چلنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، سحری کا وقت تھا، بارش ہوئی تھی، دونوں چھتریوں کے اندر وہ جو تھے نا انہوں نے کارپیٹ اٹھا دیے، بارش ہوتی تھی، تو میں تلاوت کر رہا تھا، فجر کی نماز سے پہلے کا ٹائم تھا، ایک بندے نے مجھے آگے زمزم دیا گلاس، تو وہ مجھ سے گر گیا، تھوڑا سا نیچے پانی ہو گیا، تو میں نے اس پہ ہاتھ مار کے ایسے اپنی داڑھی کو لگایا، تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہاں عاشق لوگ اپنی داڑھی سے بھی جھاڑو دیتے رہے۔ آپ یقین کریں، میں اللہ کی قسم کھا سکتے اس بات پر کہ جیسی میں نے قرآن شریف لا کے اپنی داڑھی سے وہ پانی صاف کیا نا، تو میرے آنسو نکلا، میری عجب کیفیت ہو ہے جی کہ وہاں ارے سر کا موقع ہے اور جانے والا، جب وہاں جتنا آپ ادب کرتے ہیں، جتنا آپ جھکتے ہیں، جتنی عاجزی کرتے ہیں، اتنے سرکار اور ٹوکرا پار کرتے ہیں، اتنی اور کرم نوازی، تو وہاں آکڑنا نہیں چاہیے۔ اس دفعہ میں ریاض الجنہ میں جانے کا موقع نہیں ملا، تو وہ تکیشائی تھوڑی سی کرنی پڑے، انہوں نے کر نہیں چاہتے، ایسا نہیں کرنا، وہ ایپ کا تو ہم نے بنائے تو ویسے وزٹر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا عشق عطا فرمائے، اور یہاں اور وہاں سب جگہ پر میرے آقا کی جلوہ گری ہے۔ یہاں بھی حضور تشریف فرما ہو جاتے، جہاں دل چاہتا ہے یہاں بھی اپنے عاشقوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، لہذا ادب کے ساتھ۔ ایک بزرگ تھے، مجھے کہتے ہوئے حضوری ہوئی زیادہ ہی ہے، زیادہ تھی، اسے کہا کہ درود شریف پڑھیں، میں آپ کو درود شریف پڑھاتا ہوں جیسے انہوں نے مجھے پڑھایا، چلو اللہ تعالیٰ اس صدقے آپ کو بھی حضور کا دیدار نصیب۔ وہ بزرگوں کی نظر بہت کمزور تھی، تو وہ کہتے صلی اللہ علیہ یا محمد نور بالنور، تو جیسے یا محمد کہے نا تو یہاں پہ تھوڑی سی ایسی کھل جائے اور چہرہ ایسے چمکنے لگے۔ میرے بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے تو زیادہ چڑ نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی سے پوچھے، جو سمجھ نہیں آتا چپ کر رہے ہیں، وہ وضاحت کر دیں، نہ وضاحت کریں تو بعد میں آپ پوچھ لیں۔ تو میں خاموش رہا، اس نے کہا دیکھو جب پوچھتی کرو صلی اللہ علیہ کا یا محمد، جب یا محمد کہنا ہے کہ تصور کرنا حضور میرے دل میں موجود ہے، میرے دل میں یا محمد نور بالنور، ان کا چہرہ جب حضور کا نام ہے نا چمک جائے، تو میں جب یہ روشنی پڑھتا مجھے وہ کعبہ چہرہ میرے دل میں یار وہ کیسا عاشق بندہ تھا کہ جب حضور کا نام لیتا ہے تو اس کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، وہ کہتا حضور میرے دل میں ہے۔ تو حضور ہمارے ملا علی قاری نے شفا شریف میں، قاضی ایاز مالکی کی کتاب ہے شفا شریف، اس میں یہ حدیث لکھی ہے، ملا علی قاری جس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول پاک کی خدمت میں ایک صحابی ہے، اس نے کہا حضور میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ تو اونچی آواز سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو، پھر غربت ختم ہو گئی۔ وہ تیسرے دن آیا حضور کی بات، حضور ایک مسئلہ ہو گیا، آپ نے کیا ہو کہا حضور میں گھر گیا تو گھر بندے کوئی نہیں تھا، تو آپ نے اونچی آواز سے سلام کرنا تھا کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھے سلام کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، السلام علیکم ایھا النبی۔ قاضی اللہ علی قاری نے لکھا جو مجدد وقت ہے، اس امت کے مجددین میں آپ کی سمجھ رہا آتا ہے، اللہ علی قاری کہتے ہیں یہ حضور نے کیوں کہا کوئی پر سلام پڑھ لیا کرو، کہتے ہیں لیت نہ روح محمدی موجود فی کل اہل اسلام، کیونکہ حضور کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ تو آپ کے گھر میں اگر حضور کی روح ہے تو آپ یہ ٹی وی کیوں لگاتے ہیں، اس پر یہ ڈرامے کیوں لگاتے ہیں، اس پر یہ
ڈانس کیوں دیتے ہیں آپ کے گھر میں تو حضور ہے، تو کیا وہ لے کر جائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ کہ حضور نے کہا تجھے تو میری حیا ہی نہیں ہے، ویسے تو کہتا ہے میں تمہارے گھر میں موجود ہوں، تمہارے دل میں موجود ہوں، کرتوت تمہاری کیا ہے، کردار تمہارا کیا ہے؟ تو آپ اور میں دل کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما جو تجھے پسند ہو، تیرے نبی کو پسند ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع
دست بستہ